اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں، یا جس کو آپ سائیکالوجی ان دا ویو آف مسلم اسکالرز بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے مختلف موضوعات جو اس سلسلہ دروس میں بیان ہوں گے اس کو مشخص کیا، اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ سائیکالوجی نے ایک خاص پیراڈائم کے اندر تمام تحقیقات کو انجام دیا ہے، جس میں غیر مادی عنصر کو بری طرح سے فراموش کر دیا گیا ہے۔ اور ہم اپنے اس موضوع علم النفس میں کوشش کریں گے کہ مسلمان متفکرین یا حکمائے اسلامی کی نگاہ میں ایک خاص پیراڈائم یعنی اسلامی فلسفے کے زیر سایہ ہم اپنے موضوع کو بیان کریں گے۔ البتہ یہاں پر یہ بات بتا دیں کہ ہم اس موضوع میں مادی اور غیر مادی دونوں عنصر کو نظر میں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سائیکالوجی نے غیر مادی عنصر کو بھلا دیا تو ہم مادی عنصر کو نکال دیں گے، نہیں، ہم علم النفس میں اپنے سلسلہ دروس میں حکمائے اسلامی کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ کوشش کریں گے کہ مادی اور غیر مادی دونوں عنصر کو بیان کریں۔ آج کے درس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کون سے ایسے طریقے، کون سی ایسی روشیں ہیں جس کی وجہ سے سائیکالوجی یعنی غربی سائیکالوجی اور علم النفس جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ کن طریقوں سے سائیکالوجی نے اپنی تحقیقات کی ہیں اور کن طریقوں سے فلسفہ اسلامی میں حکمائے اسلامی یا متفکرین مسلمان نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ آغاز میں دوبارہ اس بات کو تکرار کر دیں کہ علم النفس ہم یہاں پر اس کو سائیکالوجی سے تعبیر کر رہے ہیں، کیونکہ علم النفس یا علم نفسیات یا روان شناسی یا سائیکالوجی ان کے سب کے ایک ہی معنی ہے، معنی ایک ہے مگر مغز مطلب میں فرق ہے۔ جس نگاہ سے ہم سائیکالوجی کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر تفاوت ہے، فرق ہے درک کرنے کا، علمی اختلافات میں فرق ہے، روشوں میں فرق ہے، اس طریقوں سے جس طریقوں سے انسانی تجربیات کو سائیکالوجی نے پیش کیا یا ان تجربوں سے جس وجہ سے علم نفسیات نے یا علم النفس نے پیش کیا اس میں فرق ہے، مگر یہاں پر علم النفس کو سائیکالوجی ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سائیکالوجی مرکب ہے دو الفاظوں کا، ایک ہے سائیکو اور ایک ہے لوجی، کہ ہم ہر سلسلہ دروس کے آغاز میں اس بات کو ناظرین اور سامعین کے لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مطلب سے قریب ہو جائے۔ تو سائیکو اور لوجی جو دو لفظ ہیں جو مرکب ہو کے سائیکالوجی بنتا ہے، یہ دونوں یونانی ورڈ ہیں، یونانی حرف ہیں، اور اس سے مراد سائیکو سے مراد وہی نفس اور روان ہے، جس کو روان کہتے ہیں اسی کو فلسفہ اسلامی میں نفس تعبیر کیا گیا ہے، یا سائیکالوجی میں یا غربی سائیکالوجی میں وہ قدرت جو انسان کے بیہیویئر کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سائیکو سے مراد آپ نفس اور روان لے لیں، اور لوجی سے مراد تعقل اور شناخت لے لیں۔ تو یہ نفس اور تعقل یہ دونوں مل کے کیا بنتا ہے؟ یعنی شناخت نفس، یعنی وہی علم النفس بنتا ہے۔ تو سائیکالوجی یا علم النفس دونوں کے ظاہری معنی ایک ہیں، اندر جو ان کے طریقے ہیں، جو ڈیفرنٹ ان کے نتائج ہیں، اس میں فرق ہے۔ دیکھیں، نفس کی کارکردگی پر یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ نفس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو پرپس ہے، یہ بہت پہلے سے اس کے مباحث موجود تھے۔ یعنی یہی سائیکالوجی جو ہمارے پاس 19ویں صدی کے آخری میں متعارف کرائی گئی ہے بے عنوان ایک مکتب، ایک اسکول، کہ جس کو سائیکالوجی کا نام دیا گیا، روان شناسی کا نام دیا گیا، یا علم النفسیات کا۔ یہاں پر وہ مباحث جو سائیکالوجی نے بیان کیے ہیں 19ویں صدی کے آخر میں، یہ تاریخ میں حکمائے اسلامی نے بیان کر دیے ہیں، سارے مطالب پر بحث ہیں، تاریخی کتابوں میں موجود ہیں بے عنوان علم النفس فلسفی۔ وہاں پر سائیکالوجی نہیں ہے ورڈ، وہاں پر ہے علم النفس فلسفی۔ یعنی اگر آپ پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں، آثار سقراط کو دیکھیں، افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن سینا اور ملا صدرا، ان سب کے آثار میں ایک بات جو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ علم النفس میں، علم النفس اسلامی یا علم النفس جو فلسفہ اسلامی میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی مطابقت رکھتا ہے کس سے؟ آج کی سائیکالوجی سے، جو رائج سائیکالوجی ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم النفس
یا وہی سائیکالوجی مسلمان متفکرین اور فیلسوف جو بیان کرتے ہیں، اس میں 4 طریقوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی 4 ایسی روشیں ہیں، 4 ایسی اپروچز ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت تک یا کسی علم کے حصول تک پہنچا جاتا ہے. وہ 4 طریقے جو فلسفہ اسلامی میں موجود ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر درس کے اینڈ میں یہ دیکھیں گے کہ علم النفس اور سائیکالوجی میں کتنا ڈیفرنس ہے. وہ 4 طریقے، اس میں سے پہلا طریقہ ہے روش عقلی، یعنی عقلی طریقہ. دوسرا ہے اشراقی طریقہ، روش اشراقی. تیسرا ہے روش متعالیہ، اور چوتھا ہے روش تجربی. یہی تجربی جو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے. تو یہ 4 طرح کے طریقے ہیں. اس کو ایک ایک کر کے بہت ہی بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ 4 طریقوں کے ذریعے ایک علم کی حقیقت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. پہلا ہے عقلی طریقہ، روش عقلی. ہمارے کچھ حکمائے اسلامی جب مسائل حکمت اور مسائل فلسفی کو حل کرتے تھے تو اس کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف وہ گروہ جو مباحث مفہومی اور دلائل عقلی پر اکتفا کرتے تھے ان کے نزدیک کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقلی طریقہ مہم ہے. یعنی صرف عقلی طریقہ. اور عقلی طریقہ کیا ہے؟ یعنی یہ پہلے مختلف مفاہیم کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد مقدمات یقینی پر مشتمل استدلال قیاسی قائم کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، اور پھر ہر مسئلے میں موضع کی نفی یا اثبات کرتے ہیں، یا اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کو ثابت کرتے ہیں. تو عقلی طریقے میں جو لوگ، جو حکمائے اسلامی آج بھی موجود ہیں اور تاریخ میں بھی، وہ 2 روش کے ذریعے عقلی طریقے میں 2 روش استعمال کرتے تھے. ایک مباحث کو، مفاہیم کے مباحث کو کھولتے تھے، اس کے مختلف معنی کو، اس کے روٹ سے لے کر میننگز کو لے کر آتے تھے، اور اس کو دلائل عقلی پر اکتفا کرنے کے بعد یہ مقدمات یقینی تک پہنچتے تھے، اور جو استدلال قیاسی پر مشتمل تھا، اور استدلال قیاسی کے ذریعے پھر آگے نتیجہ دیتے تھے یا انکار کرتے تھے یا ثابت کرتے تھے کسی کو. یہ حکیمان یا یہ حکماء سنت حکمت اسلامی میں مشائین کے نام سے مشہور ہیں. یہ مشائین کتابوں میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسفی کی کتابوں میں بہت سارے ایسے حکماء ہیں جن کو مشائین کہتے ہیں، یا ان کے پیروکاروں کو مشائین کہتے ہیں. مشائین ورڈ ہے مشاء سے، یعنی اس کا جو مادہ ہے میم شین یا، یعنی قدم زنی کرنا، پیدل چلنا. یہ مشاء میم شین یا یعنی مسائل فلسفی میں ارسطو جو کہ فیلسوف ہے، ارسطو کی یہ عادت تھی کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو اپنے ہی گھر کے اندر جو باغ تھا اس میں قدم زنی کی حالت میں درس دیا کرتا تھا. تو اس کو حکمت مشاء یا فلسفہ مشاء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو بھی اس کے پیروکار ہیں وہ مشائین کہلاتے ہیں. اس کے جو روش عقلی ہے، اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھائیں تاکہ آپ لوگ نزدیک ہوں مطلب کہ یہ مشائین یا یہ روش عقلی یہ کیسے اپنا استدلال پیدا کرتی ہے. آپ مثال لے لیجئے 2 دوستوں کی، علی اور سلمان. مثلا علی اور سلمان سفر پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور 3 دن کے بعد علی سلمان سے پوچھتا ہے کہ گھر میں جو حوض تھا، ہمارے صحن میں جو حوض تھا اس میں مچھلیاں تھیں، ان مچھلیوں کو کھانا ڈال دیا تھا یا نہیں؟ تو سلمان افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گھر سے نکلتے وقت میں نے حوض کا پانی خالی کر دیا تھا، یعنی حوض سارا پانی خالی کر دیا تھا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اس میں مچھلیاں ہیں. سلمان نے اپنی ایک بات کہی کہ میں نے حوض کا پانی خالی کر دیا. تو علی سلمان کے اس جملے کو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس مچھلیاں مر گئی ہوں گی. یہ جو جملہ ہے کہ بس مچھلیاں اب تک مر گئی ہوں گی، یہ جو علی نے جملہ کہا کہ مچھلیاں اب تک مر گئی ہوں گی، یہ استدلال عقلی کہلاتا ہے. یعنی جس کے مقدمات بیان نہیں کیے گئے اور بہت سارے مقدمات کو پیچھے رکھ کر ایک استدلال عقلی کیا گیا، اور استدلال عقلی یہ تھا کہ
علی نے کہا کہ اب تک مچھلیاں مر گئی ہوں گی. اور اس کے جو پیچھے مقدمات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مچھلی ایک جاندار ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی مچھلی کے بارے میں، ایک ایسے جاندار کے بارے میں آگاہی رکھنا. اس کے بعد دوسرا مقدمہ ہے حوض کے اندر موجودات زندہ تھیں جو اب زندہ نہیں ہیں، یعنی اس کو آبزرویشن اور پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کہتے ہیں. اور تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ 3 دن حوض میں پانی نہیں تھا اور جس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئی ہوں گی، یعنی مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کی. تو اس ایسے بہت سارے مقدمات ایک استدلال عقلی کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سینٹنس یا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے جس کو علی نے کہا کہ مچھلیاں اب تک مر گئی ہوں گی. تو اس کو کہتے ہیں روش عقلی، مفاہیم کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے، پریکٹیکل نالج کے ذریعے، آگاہی رکھنے کے ذریعے بہت سارے مقدمات طے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک عقلی استدلال تک پہنچا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے پہلی روش عقلی جو ہم نے بیان کی. اس کے بعد دوسری روش ہے روش اشراقی. روش اشراقی، اس کو روش شہودی بھی کہتے ہیں، اشراقی یا شہودی. پرانی کتابوں میں اشراقی ملے گا. اور اشراق کہتے ہیں اس سورج کے اس شعاع یا اس نور کو جو مستقیم کسی واسطے کے بغیر انسان کے بدن پہ پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو اسی اشراق سے یہ روش اشراقی یا شہودی نکلی ہے. یعنی یہ لوگ عقلی طریقے کو رد نہیں کرتے. یہ جو اشراقی طریقہ ہے، یہ جو شہودی طریقہ ہے، یہ لوگ نہیں کہتے کہ عقلی روش صحیح نہیں ہے، رد نہیں کرتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ عقلی روش کافی بھی نہیں ہے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے. یہاں پر بعض حکماء اسلامی اور متفکرین مسلمان جب فلسفی مسائل کو حل کرنے کے لیے روش شہودی پر اکتفا کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ اشراقی ہے. یعنی شہودی طریقہ یعنی کسی چیز کا علم، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا کسی واسطے کے بغیر، کسی مفہوم کے بغیر، کسی ذہنی تصویر کے بغیر، کسی بھی عقلی استدلال کے بغیر، ان سارے واسطوں کے بغیر جب آپ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچتے ہیں مستقیم، اس کو کہتے ہیں روش اشراقی یا شہودی. اس طریقے کے کچھ مقدمات ہیں، یہی روش اشراقی کے کچھ مقدمات ہیں. اور ان مقدمات میں سے ایک تزکیہ نفس ہے. یعنی تزکیہ نفس، ایک شخص نفس کی پاکسازی کے ذریعے زمین فراہم کرتا ہے تاکہ حقیقت قدسی اس کے دل پر پڑ سکے. اس کو کہتے ہیں شہودی اور اشراقی. کے گزر جانے والے درسوں میں ہم نے شہودی کو ڈسکس کیا ہے. یہاں پر بھی ایک روش جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے حکماء اسلامی یا اسلامی فلسفے میں بیان کی گئی ہے وہ روش اشراقی یا روش شہودی ہے. یعنی ایک انسان اپنے آپ کو اتنا منزہ کرے، اتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کو تزکیہ کرے، اور اس سارے کام کو کرنے کے بعد ایک زمین فراہم کرتا ہے اور وہ زمین اس کو حقیقت قدسی سے نزدیک کرتی ہے. یہاں پر اس گروہ کو سنت حکمت اسلامی میں اشراقیون کہتے ہیں. یعنی جس طرح روش عقلی کے ماننے والوں کو مشائین کہتے تھے، یہاں پر روش اشراقی یا شہودی کے ماننے والوں کو اور ان کے پیروکاروں کو اشراقیون کہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ہر وقت ایک انسان تہذیب نفس کے ذریعے ایسے مقام پر پہنچے کہ تصویر حقیقی اور باطن افعال کو دیکھ لے. یہاں پر اشراقیون، یہاں پر اشراق اور شہود، اس کی مثال ایسی ہے. یعنی ایک انسان تزکیے کے ذریعے ایسے مقام پہ پہنچے کہ وہ افعال کی حقیقت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھے. مثلا ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ بولنے والے کا اصلی چہرہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ لے. اس کو کہتے ہیں روش شہودی یا اشراقی. یا اسی روش اشراقی میں کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کے واقعے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے زیبائی کے. آپ کہیں گے کہ یہاں پر کیسا یہ جمال ہے، یہاں پر تو ہمیں لاشیں دکھ رہے ہیں، یہاں پر تو ہمیں قتل و غارت اور شہادتیں اور پھر لاشوں پر گھوڑوں کا دوڑنا اور
6 माह के बच्चे का कत्ल और शहादत और इस तरह का जुल्म और बर्बरियत एक इंसान इस निगाह से देख रहा है करबला को। और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्या कह रही हैं कि मैंने सिर्फ ज़ीबाई के कुछ नहीं देखा करबला में। तो ये जो हजरत ज़ैनब का जुमला है ये इसी रविश शहूदी और इशराकी का है, यानी उस करबला की हकीकत को उन्होंने देखा। क्योंकि जो कुर्बानियां भी खुदा के लिए और खुदा के दीन के लिए दी जाती हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आपको मुमकिन है लाश दिखे, आपको मुमकिन है एक जुल्म बर्बरियत दिखे, मगर उसके पीछे उसकी हकीकत बहुत ज़ीबा है। क्योंकि ये सारे जुल्म और ये सारी कुर्बानियां खुदावंद मुतआली की ज़ात के लिए हैं, उसके दीन की बका के लिए हैं। हजरत ज़ैनब हकीकत को अपनी आंखों से देख रही हैं और कह रही हैं मा राइतु इल्ला जमीला, मैंने कुछ नहीं देखा करबला में सिवाय ज़ीबाई के, सिवाय ब्यूटीफुलनेस के। तो इसको यहां पर कहते हैं शहूदी हालत में किसी चीज की हकीकत को उस तरह देखना जैसे कि वो है। इसके बाद है रविश मुतआलिया, जिसको हिकमत मुतआलिया भी कहते हैं, कि इस मकतब को मुल्ला सदरा ने तासीस किया, ईजाद किया। और इसकी बुनियाद किस पर है रविश मुतआलिया की? इस बुनियाद पर है कि रविश अक्ली और रविश शहूदी दोनों मोतबर हैं और कुरान और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से उनकी रोशनी में दोनों को एक दूसरे से साजगार किया गया है। यानी यही हिकमत मुतआलिया हमें क्या बता रही है कि पिछली दो रविश जो हमने बयान की, रविश अक्ली और रविश इशराकी, दोनों आपस में एक राबता रखती हैं और वो राबता है मुस्बत। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साजगार हैं आयात और रिवायात की रोशनी में, और दोनों मोतबर हैं। इसके बारे में आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि मुल्ला सदरा ने रविश अक्ली और शहूदी को मुत्तहिद करके रविश मुतआलिया का तसव्वुर दिया है, जिसका मुहतवा, जिसकी बेस आयात और रिवायात हैं। यानी दोनों रविशों को मोतबर करके उन्होंने एक हिकमत मुतआलिया का तसव्वुर दिया। ये 3 रविशें हो गई। इसके बाद है चौथी रविश, क्या? रविश तजुर्बी। रविश तजुर्बी यानी किसी चीज का इल्म रखने के लिए तजुर्बियात से गुजरना, किसी तहकीकात से गुजरना। यहां पर इस रविश तजुर्बी में मुकद्दमात हिस्सी और मुशाहिदाती के जरिए एक हुक्म कुल्ली को दिया जाता है। रविश तजुर्बी को समझना यहां पर जरूरी है। जो पिछली 3 रविशें हमने बयान की कि रविश अक्ली यानी मशाइन, रविश इशराकी यानी इशराकीयून की रविश, शहूदी रविश, और रविश मुतआलिया यानी वो दोनों अक्ली और इशराकियों को मिलाकर नतीजा देना। और चौथा है रविश तजुर्बी। रविश तजुर्बी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजी है गरबी, जो इल्म नफ्सियात है गर्ब से आया है, जिसने नफ्स को, रूह को, दीन को, खुदा को, हर चीज़ से, अपने हर तहकीकात से बाहर निकाल दिया है, वो इसी रविश तजुर्बी की बुनियाद पर है। रविश तजुर्बी में मुकद्दमात हिस्सी और मुशाहिदाती हैं, यानी जो चीज़ हिस की जा सकती है या जो चीज़ मुशाहिदा की जा सकती है, हम उसके बारे में एक हुक्म कुल्ली देंगे, और जो चीज़ ना दिखती है ना उसका मुशाहिदा किया जा सकता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी मिसाल के तौर पे एक मेटल है, एक धात है, और उसको हरारत के जरिए एक्सपेंड किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल तहकीकात में, रविश तजुर्बी में ये मिसाल दी जाती है। यानी एक धात है, मेटल है, उसको एक खास दर्जा हरारत पर जब आप रखते हैं तो फिर वो एक्सपेंड होना शुरू होती है, फिर वो मुनबसित होती है। तो जब वो एक्सपेंड होती है तो इस तरह के हुक्म कुल्ली तक पहुंचने के लिए खास किस्म की शराइत हैं। यानी यही जो हमने बोला कि हर मेटल जब हरारत के दर्जे पे पहुंचेगा, एक खास हरारत के दर्जे पर, तो वो एक्सपेंड होगा। इसे कहते हैं हुक्म कुल्ली। रविश तजुर्बी ने हमें ये हुक्म कुल्ली दिया और इसकी एक खास शराइत है। कुछ शराइत के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। वो शराइत क्या है? वो शराइत ये है कि जो चीज मुशाहिदा की है इसका तकरार होना लाजिम है। यानी यही अगर हमने मेटल को देखा है कि हरारत के बाद वो एक्सपेंड हो रहा है, तो ये इसका तकरार होना है। हादसाती और तसादुफी तौर पर अगर हमने ऐसा देखा तो फिर ये
قابل قبول نہیں ہے، پھر یہ حکم کلی نہیں بن سکتا، اس کو تکرار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے حسی قدرت کا سلامت ہونا، یعنی ایک انسان کی جو حسی قدرت ہے، اس کے گیرندے یہ حسی ہیں وہ سالم ہوں، وہ اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں ہوں تاکہ وہ حس کر سکے۔ حسیات میں آپ بینائی کو لے لیں، آنکھوں کو دے لیں جو دیکھنے کا کام کرتی ہیں، تو تجربیات میں یہ شرط ہے کہ جو انسان مشاہدہ کر رہا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اس کی بینائی سالم ہوں۔ اگر اس کی بینائی سالم نہ ہوئی تو یہ جو مشاہدہ کر رہا ہے ممکن ہے کچھ اور دیکھ لے۔ تو ایک شرائط ہے حسی قدرت کا سلامت ہونا۔ اس کے بعد دوسری شرائط میں ہے مختلف شرائط میں ایک ہی نتیجہ، یعنی آس پاس کی جو شرائط ہیں آزمائش گاہ کی، وہ شرائط بدل جائیں مگر وہ میٹل اور اس کو گرم کرنا اور حرارت کے درجے پر پہنچانا، اس کو کہتے ہیں مختلف شرائط میں ایک جیسا نتیجہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد ایک شرائط ہے کہ اگر حرارت کافی نہ ہو نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس کی ایک شرط ہے اس حکم کلی کی، جو حکم کلی بیان کرتے ہیں تجربیات میں کہ ایک میٹل کو آپ گرم کریں اور گرم کرنے بعد وہ ایکسپینڈ ہوگا، یہ حکم کلی ہے۔ مگر یہاں پر شرط یہ ہے کہ اگر حرارت ناکافی ہو تو وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا، اس کے لیے اس درجہ حرارت کا ہونا لازمہ ہے اس کا کہ نتیجہ سامنے آئے۔ یہاں پر یہ جو روش تجربی ہے یہ لیب ریسرچز میں اور تحقیقات آزمائش میں بہت عام ہے، اور سائیکالوجی، غربی سائیکالوجی کا سارا دار و مدار اس روش تجربی پر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی سائیکالوجی میں اور غربی سائیکالوجی میں جو فرق ہے، یہ فرق سائیکالوجی اور علم نفس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ علم النفس جن طریقوں کے ذریعے کسی حقیقت تک پہنچتا ہے، سائیکالوجی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ سائیکالوجی کہتی ہے صرف مادیات، صرف حسیات اور مشاہدے، صرف آبزرویشن۔ وہ کہتی ہے جو چیز ہماری آبزرویشن میں نہیں آئی ہم اس کے بارے میں کوئی حکم کلی نہیں لگائیں گے اور ہم اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے نفس اور روح اور یہ ان ساری چیزوں کو سائیکالوجی سے باہر نکال دیا، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان متفکرین جن طریقوں سے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس میں روش عقلی، روش اشراقی یا روش متعالیہ سے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ سائیکالوجی یا ویسٹرن سائیکالوجی یا یہی جو 19ویں صدی کے آخر میں متعارف کرائی گئی ہے، اس نے انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف روش تجربی کا سہارا لیا ہے۔ ان طریقوں کو جاننے کے بعد ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ علم النفس اور سائیکالوجی میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے علم النفس یا سائیکالوجی، یعنی ہم علم النفس کو فلسفہ اسلامی میں بیان کر رہے ہیں، ہم علم النفس کو روش عقلی اور شہودی اور متعالیہ میں اور روش تجربی میں، چاروں روشوں کو ایک ساتھ ہم آہنگ کر کے نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم النفس ایک ایسا علم ہے جو انسان کے نفس کے بارے میں ہے، اور نفس ہر عمل کی جڑ ہے۔ جب نفس ہر عمل کی جڑ ہے تو اس کے بارے میں اس کی حقائق تک پہنچنے کے لیے صرف تجربیات سے گزرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ نفس نہ حسیات میں آتا ہے نہ مشاہدات میں۔ جب حسیات اور مشاہدات میں نہیں آتا تو پھر یہ روش تجربی سے کیسے ثابت ہوگا؟ یہ سائیکالوجی ہمیں کیسے بتائے گی کہ نفس کیا ہے اور اس کے مقدمات کیا ہیں اور اس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے انسان مدد لے کر اپنے متعالی اہداف تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ سائیکالوجی نے نہ بتایا ہے اور نہ بتانے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہمیں لا محالہ آنا پڑے گا اسلامی تعلیمات کی طرف، اسلامی فلسفے کی طرف، علم النفس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس علم النفس کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سائیکالوجی کے علم نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ سائیکالوجی نے ہمیں تجربیات کے ذریعے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کہ ناقص ہیں، جو کہ قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ دوسری روشوں سے گزاریں گے اسی حکم کلی کو تو یہ وہاں پر پھنس جائے گا۔ حکم کلی، حکم کلی ایک ایسے حکم کو کہتے ہیں جو ناقص نہ ہو، ایک ایسے حکم کو کہتے ہیں جو کسی بھی ڈائمینشن سے اپنے آپ میں کوئی کمی نہ رکھتا ہو۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سائیکالوجی کے ذریعے اور سائیکالوجی کے مختلف اسکولز اور مکاتب کے ذریعے اپنی زندگی، اپنا رفتار، اپنا بیہیویئر اور انسانی معاشرہ سب کچھ بنانے کے در پہ ہیں، جس کا سارا دار و مدار ہی ایکسپیریمنٹس پر ہے، جس کا سارا دار و مدار صرف روش تجربی پر ہے۔ روش تجربی تو آپ کو نور قرآن نہیں دکھا سکتا، روش تجربی تو آپ کو حس سے، امام زمان سے تعلق پیدا نہیں کروا سکتا، روش تجربی آپ کو خدا کے نزدیک نہیں کر سکتا، نہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے۔ ما ورائے طبیعی سورسز جو نہ دکھتی ہیں، نہ حسیات میں آتی ہیں اور نہ تجربے میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان چاہے کہ میں خدا کو پالوں، ایک انسان چاہے کہ میں اپنی مسئولیت پر عمل کروں، ایک انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں امام زمان جو کہ زندہ ہیں اور حاضر و موجود ہیں ان کے لیے کوئی کام انجام دوں مگر یہ روش تجربی کے ذریعے؟ تو امام زمان اور ان کا وجود تو حسیات میں اور تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئے گا، وہ تو غیبت کبریٰ کے مراحل میں ہے۔ تو ہم مجبور ہیں کہ اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کو، بہت سارے روحی نفسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے روش عقلی اور اشراقی یا حکمت متعالیہ کی طرف رجوع کریں، وہاں سے سارے مسائل حل ہوں گے، صرف مشاہدات سے تو حل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ 4 روشوں کو، 4 طریقوں کو ڈسکس کیا جو کہ علم النفس کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مہم تھے۔ کل کی درس میں ہم فلسفے کی تعریف کو بیان کریں گے اور فلسفے کے 2 معنی کو، 2 میننگز کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد تعریف علم النفس کو بیان کریں گے الگ الگ کہ علم کیا ہے اور نفس کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں معرفت نفس تو معرفت نفس یعنی کیا۔ کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔